السلام علیکم۔ آج کی کہانی رف رف کی زبانی۔ آج کی کہانی کا نام ہے کم ظرف۔ بڑی کمال کی کہانی، اور یہ سچی کہانی ہے جو میرے ساتھ بیتی ہے، اور اس نے مجھے جو سبق سکھایا ہے میں آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ فائدہ ختم نہیں ہوا، وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ میں فائدہ بانٹ بھی رہا ہوں۔ یہ آج سے 44 سال پرانی 45 سال پرانی بات ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میرے ایک دوست کے کان کا آپریشن ہونا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کان کا آپریشن بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ تو میں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا، تو آپریشن ہو چکا تھا، تو اس کے پاس اس کی بہن بیٹھی تھی۔ تو وہ مردانہ وارڈ تھی، میو ہسپتال کا یہ واقعہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ باجی آپ چلی جائیں، اس لیے کہ یہ مردوں کی وارڈ ہے، تو میں یہاں بالکل رہ لوں گا آرام سے، بالکل نہیں سوؤں گا، بالکل خیال رکھوں گا۔ اگر یہ آپ کا بھائی ہے تو میرا دوست بھی تو ہے۔ اب اس میں ہوش آنے میں نا اس کو 3-4 گھنٹے تھے یا 2 گھنٹے تھے۔ اس دوران میں نے کہا چلو میں تھوڑا گھوم پھر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا ایشو ہو تو میں باہر گراؤنڈ میں ہوں گا یا یہیں کہیں وارڈ میں دیکھ لینا۔ یہ میری آبزرویشن کی عادت جو ہے نا شروع سے ہے، بہت گہرا مشاہدہ رکھتا ہوں چیزوں پہ۔ میں نے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک مریض کے پاس بیٹھا ہے جو بوڑھا آدمی ہے، تو میں نے گیس کیا یہ شاید اس کا باپ ہے، اور وہ نیند میں اس طرح سے سر کو بار بار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا۔ وہ لوگ لوکل نہیں تھے، پنجاب سے نہیں تھے، سرحد سے پٹھان برادری بھائی تھے ہمارے۔ وہ ان بزرگ کا گلا نا یہاں سے کٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک پائپ ڈال کے نا ایک سیٹی سی لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو سلام کر کے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، میں نے ابھی جاگنا ہے۔ 7 والی وارڈ میں نا میرے اس طرح سے دوست ہیں، تو اس کو ابھی ہوش آنے میں ٹائم ہے، تو میں اگر اجازت دیں تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے بزرگ کا خیال رکھوں گا۔ شاید اس شخص کو سہارے کی تلاش تھی، اور مجھے اس دن زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملنا تھا۔ وہ آدمی میرے کہنے پہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک صفائی والا آتا ہے۔ وہ بضد ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور میں بضد ہوں کہ رات کا وقت ہے، میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے پاس رہوں گا، تو میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اس نے بدتمیزی پہ اترا، اور میرا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمر ایسی بھی ہوتی ہے فراز کہ ہر چیز اچھی لگتی ہے حقیقت کے سوا۔ تو حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بزرگ جو شدید تکلیف میں تھے، وہ تڑپے ہیں کچھ کہنا کے لیے، تو میں اتنی بات سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں چلا جاؤ۔ تو اس وقت میں نے اپنی عقل سے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے باہر چلا گیا، لیکن اس احساس ذمہ داری نے مجھے اس چیز پر کانشیس رکھا کہ یہ آدمی ادھر ادھر ہوتا ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ میں اس کو قانون سمجھا رہا ہوں کہ جناب ایک آدمی اٹینڈنٹ رہ سکتا ہے، اور لا یہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت حالات کی سنگینی کی وجہ سے میں چلا گیا۔ جیسے وہ بندہ نکلا، میں نے تسلی کی، میں دوبارہ وہاں ان کے پاس گیا۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ جو تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات انہوں نے کہی، بڑی تکلیف میں کہی، بڑی یاد رہ گئی ہے، اور آج 45 سالوں سے مجھے کام بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کم ظرف سے کبھی بحث نہیں کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ صرف تم 100 تھپڑ مارتے، وہ 1 تھپڑ تمہیں مار دیتا، تو وہ بدلہ نہیں تھا اس کا۔ اپنی عزت کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کم ظرف آدمی سے کبھی بحث نہیں کرتے۔ آج ان کی اس بات سے اتنا فائدہ میں نے اٹھایا ہے، اپنی ٹریننگ کلاسز میں، ٹیچنگز میں، پرسنل کاؤنسلنگ لوگوں کی کرتا ہوں، ان تمام معاملات میں اس چیز سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ تو ہمیشہ کم ظرف سے کنارہ کشی اختیار کریں، بحث میں اس کے ساتھ
بالکل نہ جائیں۔ آپ ممکن ہے کہ بحث جیت جائیں لیکن عزت جیسی انمول شے ہار جائیں گے۔ امید ہے یہ میری ذاتی کہانی نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ اس کو آپ اپنی زندگی میں بھی لازم کریں گے۔ بہت شکریہ۔